بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم بات کریں گے اس وقت موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے اور اگلے آنے والے وقت میں کیا معاملات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ شیخ رحیل اسکر صاحب پاکستان مسلم نون کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیخ صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ السلام علیکم۔ جی مہربانی سر بہت سی باتیں ہیں اس وقت پولیٹیکل سچویشن میں۔ اب آخری دن آ گیا کہ حکومت ختم ہونے جا رہی ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ مدت جو ہے وہ ختم ہو گئی، تو اب اس کے بعد الیکشن کے معاملات سر ڈی لمیٹیشن کے وجہ سے اب ڈیلے ہو جائیں گے۔ یہ کوئی لمبے ڈیلے والا سین تو نہیں ہو جائے گا؟ یہ بھی بہت وقت سے پہلے ہم یہ بات کر رہے ہیں، تھوڑا سا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیں یہ ڈیلیمیٹیشن کا ایک پروسیس تو ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب اس پروسیس کو آپ کس طرح شارٹ کرتے ہیں، کس طرح اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے الیکشن کمیشن پہ کہ الیکشن کمیشن اس کو کس طرح ٹیک اپ کرتا ہے۔ تو آپ میرے خیال میں 2-3-4 دن رہ گئے، آپ دیکھتے جائیں گے کیا ہوتا کیا۔ سر الیکشن کمیشن تو کہتے ہیں پابند ہیں کیونکہ ایک آئینی ادارہ سی آئی اے میں آپ کو ایک اور کر دوں، میں یہ آپ کو ایک اور عرض کروں، سینسس تو ہو گئے، اب جو ضروری نہیں ہے آپ کا بچہ جو ہے وہ یہ ضروری نہیں ہے، اور آپ اسی میں باقی کو اس میں سمو دیں اگر تو اس کا بھی آپ کا کام چل سکتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں یہ پیورلی کیا کرنا صحیح۔ شیخ صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے، اگر نہیں اب دیکھیے جی بالکل آواز صحیح آ رہی ہے، کیا فرما رہے ہیں سر؟ جی آپ کی آواز کٹ گئی تھی۔ سرین الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے، اب وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، کس طرح اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں۔ بالکل سر، یہ الیکشن کے معاملات کے بعد اب ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کی کہ جس طرح کا سیاست کا معاملہ رہا، امید کرتے ہیں زرداری صاحب، نواز شریف صاحب اگلے آنے والے وقت میں مریم اور ہمارے لیے ویسی سیاست نہیں جیسے پچھلے 30 سالوں میں 40 سالوں میں رہی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے سر کہ یہ کس طرح کی سیاست؟ یہ 90 کی دہائی کی مثال دی جا رہی تھی کہ آگے ایسا کچھ نہ ہو۔ اصل پہ میں آپ کو گزارش کروں، یہ تو عمر جو ہے نا یہ اس پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے۔ نوجوانی میں بھی جب بولتا تھا تو میں سوچتا نہیں تھا، اچھا اب بہت کچھ ایسا بول دیتا تھا جو کہ اس کا کوئی معنی کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اب انہوں نے کس کانٹیکسٹ میں یہ بات کی ہے یہ میں کچھ سمجھ نہیں پایا ان کی بات کو، اور کہہ بھی نہیں سکتے کیونکہ اس کے بعد دیکھیے نا، اس کے بعد ایک چینج آئی تھی نا، جب 90 کی دہائی کے بعد ایک پھر چینج آئی سیاست میں۔ اب آ کے سیاست تھوڑی برباد ہوئی یا تباہ ہوئی یا بدنام ہوئی یا بدنما ہوئی، وہ تو آگے یہ پچھلے 3-3.5 سال میں ہوئی نا۔ اس سے پہلے تو ٹھیک چل رہا تھا، اس میں کوئی ایسی نظر وکٹمائزیشن نہیں ہوتی۔ صحیح۔ اچھا شیخ صاحب، ایک چیز جو ہے وہ یہ بھی بات کی گئی، انہوں نے کہا ہم ادارے کو ان کے دائرے تک محدود نہیں کر پائے ہیں۔ بہرحال اس بات کا انہوں نے اظہار کیا، تو سر اداروں کو ان کا کوئی بھی ادارہ ہو اس کے دائرے تک محدود رکھنا یہ بڑا ضروری تھا، اور پارلیمان تو سپریم ادارہ اس ملک میں سب سے ہے، تو ہاں ایک بات اگر اداروں کے متعلق کرتے ہیں تو پھر آپ اداروں کے معاملہ میں جب آپ مداخلت کریں گے تو پھر اوبیسلی آپ کو ایک وہاں سے ری ایکشن تو آئے گا نا۔ تو میرے خیال میں چاہیے یہ کہ آپ اپنے اپنے معاملات کو دیکھیے۔ اگر حیثیت سیاست میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس ملک کو مضبوط کروں، اس ملک کی معیشت کو مضبوط کروں، اس ملک کے عوام کی جو زندگی ہے اس میں سکون اور سکھ لے کے آؤں، تو مجھے اس پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے، مجھے کسی اور طرف دیکھنا نہیں چاہیے۔ صحیح۔ اچھا شیخ صاحب، ایک بڑا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی جب حکومت آئی تب سے لے کے اب تک تقریباً 1.5 سال کے قریب کی 1.25 سال کی حکومت، اس حکومت کے ہوتے ہوئے ملک میں بڑے سٹارٹ میں تو مہنگائی کے معاملات بھی، باقی چیزیں اب جا کے پچھلے 1.5-2 مہینوں میں بہتری کی جانب گئے ہیں، بڑی لمبی چوڑی انویسٹمنٹ بھی آگے، آئی ایم ایف کے معاملات بھی کلیئر ہو گئے۔ لیکن سر ایک عام آدمی کے لیے آئی ایم ایف یا انویسٹمنٹ سے زیادہ سستا آٹا، سستی چینی ہے۔ تو شیخ صاحب، جب آپ اپنے حلقے میں الیکشن کی مہم پہ جائیں تو لوگ تو سوال تو یہ کریں گے، مشکل نہیں معاملہ ہوگا سر
کہ یہ الیکشن کی مہم چلانا؟ میں آپ کی اس بات سے کوئی اختلاف نہیں کرتا، یہ اپنی جگہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ لوگوں کے بہت سارے مسائل ہیں، یہی مسئلہ نہیں ہے، بہت سارے مسائل ہیں جن کو آپ حل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس میں کس حد تک کامیاب ہوا ہوں یہ الیکشن کے دوران پتہ چلے گا کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں. کہ میں یہ انڈیویجول اپنی بات نہیں کر رہا، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ یہ تبھی پتہ چلے گا کہ ہم ان کے بنیادی مسائل تھے ان کو حل کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوئے. سر دوسری چیز یہ ہے شیخ صاحب کہ میاں نواز شریف صاحب بہرحال ان کا ایک لیڈرشپ ہے، ووٹ بینک بھی ہے ان کا، تو ان کی واپسی آپ سمجھتے ہیں اور اس کے بعد ہی الیکشن مہم نون لیگ کا وہ رنگ ہوگا، یا میاں صاحب ابھی واپسی کے معاملات نہیں ہیں، شہباز شریف صاحب ہی لیڈ کریں گے؟ حضور یہ تو میں آپ کو گزارش کر دوں، میاں صاحب یہ ہے کہ ایک اندازہ ہے میاں صاحب الیکشن میں موجود جی، اور مجھے کہنے میں کوئی آرمت نہیں ہوتی کہ ووٹر سپورٹر اور پاکستان کے عوام جو ہے وہ سب کے سب میاں صاحب کے ساتھ ہے. وہ کیا ہے، وہ کیوں ان پہ اعتماد کرتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے کہ پاکستان کے عوام نہیں بلکہ میرا خیال ہے کہ باہر کے جو آپ کی فورسز ہیں وہ بھی ان پہ اعتماد و اعتقاد کرتی ہیں. تو سر ابھی اگلے آنے والا جو الیکشن ہے اس میں ایک جماعت جو ہے وہ بالکل مائنس ہو گئی ہے، اس کے لوگ بھی چھوڑ گئے، باقی اس کے چیئرمین جو ہیں وہ پکڑے بھی گئے، نااہل بھی ہو گئے ہیں. تب اس کے بعد الیکشن میں تو کہا جا رہا ہے کہ پہلے مشکل ایک کوئی الیکشن ہوا ہے آپ کا 2022 میں 17 جولائی کی 20 سیٹوں پر، تو خاصا مشکل رہا ہے آپ کی جماعت کے لیے، تو اب تو ہوگا ہی نہیں، تو پھر نون لیگ کے لیے تو زیادہ آسانی اور کھلا میدان نہیں ہے. شیخ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ سر مجھے تو آپ کی آواز آ رہی ہے، میری آپ کو آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سر آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی، اب فرمائیے گا سر. اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ تو ایک وقتی ابال تھا اور وہ ابال ختم ہو گیا. اب جس چیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا نا، وہ میری یا آپ کی یا کسی حکومت کی پکڑ میں نہیں ہے، وہ ایک ایسی ہستی کی پکڑ میں ہے جس کو ہم بہت سارے ناموں سے یاد کرتے ہیں، جس میں اللہ بھی ہے، خدا بھی ہے، اور اس میں رب بھی ہے. یہ اس کی پکڑ میں جو کچھ اس نے کیا، جو اس کی زبان سے نکلا ہے، جو اس نے گستاخیاں کی آج اس کے سامنے آ رہی ہیں. تو سر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ انتقام کی سیاست ہے، پی ٹی آئی تو یہ کہتی ہے کہ میں تو انتقام کی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ اس نے کیا، کس کی اس سے توہین نہیں کی. رب کی کتاب کی اس نے توہین کی، رب کی اس نے توہین کی، اس نے کل انبیاء کرام کی اس نے توہین کی، اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، اس نے صحابہ کرام کی توہین کی. کس کی نہیں کی؟ کون سے ایسے الفاظ ہیں جو اس نے اپنی زبان سے نہیں ادا کی؟ تو دنیا میں بھی تو تماشا بنے گا نا. صحیح. تو اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں، جو سب کا تماشا دیکھتا ہے نا اور خوش ہوتا ہے، ایک دن یہ ایک حقیقت ہے، ایک دن اس کا تماشا بھی لگتا ہے. سر وہ آپ توہین کی بات کریں، وہ کہیں ہم تو ریاست مدینہ جو ہے اس کی بنیاد رکھے ہوئے تھے، ہم اس کو لے کر آگے. ہاں بالکل، خدا نہ خواستہ، اللہ توبہ نعوذ باللہ، کیا اس جس ہستی کے نام پہ وہ ریاست مدینہ ہے، کیا وہاں پہ برہنہ عورتیں ڈانس کرتی تھیں؟ آپ اس کو ریاست مدینہ کہتے ہیں؟ کمال ہے یار. میری سمجھ سے بھائی میں پورا آدمی اور بالکل اس دنیا کے ساتھ چلنے کے اب میرے خیال میں شاید قابل نہیں، اس لیے یہ باتیں کرتا ہوں. ہمارا میری اپنی یہ سوچ ہے. صحیح ہے، نہیں ویسے تو آپ جوان آدمی ہیں، لیکن ایک چیز سر بتائیے، 15 ماہ سے 14 ماہ کی جو حکومت ہے آپ کی، بڑا اتنی سیاسی جماعتوں کا اکٹھا چلنا اور حکومت قائم رہنا، بہرحال یہ بھی ایک بڑا اہم پوائنٹ رہا ہے پاکستان میں. لیکن اس کے بعد یہ اپنا الیکشن ہوگا سر تمام سیاسی جماعتوں کا. ابھی آپ بہت جلد آپ یہ بات کر رہے ہیں، اس کا فیصلہ بھی الیکشن کے دوران ہوگا کہ کون سی جماعت کس کے ساتھ چلنا پسند کرے گی، کس کے ساتھ اس کو فائد ملیں گے، کیا ہوگا، سپورٹ کہاں سے لی جائے گی. یہ ابھی آپ فیصلہ کریں گے، یہ ڈیورنگ دی الیکشن فیصلہ ہوتے ہیں، جماعتیں بیٹھ کے فیصلہ کرتی ہیں کہ کون لائی میں جائیں گے. سر لیکن یہ کیوں تاثر ہو رہا ہے کہ وہ جو کنگز پارٹیاں ہمیشہ سے بنتی ہیں، اس ایک پارٹی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس کے شاید نون لیگ کی طرف، نون لیگ کی تو اپنا ایک نشان ہے، اپنی ایک جدوجہد ہے،
تو کنگز پارٹی میں نون لیگ کے قریب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے سر، کیا ایسا ہے؟ جی شیخ صاحب، جو سوچ ہے وہ شاید ملتی ہے. اچھا، ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ تو زیادہ تو وہی لوگ ہیں نا جو آپ کی جماعت سے ہی نکلے تھے. صحیح، آپ کی جماعت سے گئے تھے. آج وہی لوگ جو جن کے ساتھ آپ کی منرل لوکیشن ہے، تو وہی اگر آپ کے قریب آ جاتے ہیں یا آپ ان کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں. صحیح. بہت شکریہ شیخ روہیل اسد رائٹ صاحب سر، مہربانی ہمارے سر، ساتھ مہربانی سر. موجود تھے، پاکستان مسلم یونین کے رہنما. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے آنے والے وقت میں الیکشن کیا وقت پر اور ساتھ ہی ساتھ کہ الیکشن کے معاملات جس طرح سے حکومت اکٹھی چلائی گئی ہے مختلف جماعتوں کی جانب سے، وہ کون کون کس کس طرح سے ایک دوسرے کی سپورٹ میں ہوتا ہے. مدثر اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا ناظرین، اللہ حافظ.